جس پیر پاگاروں کو ہم مریدین اس انداز میں یاد کرتے ہیں کہ ہے مریدوں سے محبت وہ پیر ہے ہمارا. سبحان اللہ. تھوڑا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک چاہے وہ کوئی ہو مگر مدینے والے سے سب کا واسطہ اور رشتہ مضبوط ہے اور ماننے والے سے سب کا واسطہ ہے. اس لیے جب بھی کوئی اچھی بات لگے تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے مریدوں سے محبت وہ پیر ہے ہمارا، رہے گا جن کا نعرہ ہمیشہ بھیج پاگارا. قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ علماء اکرام کا اسٹیج ہے اور اولیاء اکرام کی نگری ہے. آج کی اس بزم میں جس ہستی کا ہم اور آپ اور تمام باڑمیر کے ہزاروں کا مجمع یہ ٹھاٹے مارتا ہوا جس ذات کے خطاب کو سننے کے لیے یہ عمر پڑے ہیں، وہ ذات الحمدللہ ثم الحمدللہ تعارف کی محتاج نہیں، جسے حضور مفتی اعظم راجستھان شیر ہندوستان مفتی شیر محمد خان صاحب رضوی دامت برکاتم القدسیہ کے نام سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، جو سرزمین جودھ پور میں رہ کر کے اپنی پوری زندگی جنہوں نے علم دین متین کی خدمت میں صرف کر دی، ان ہستی کا خطاب ہم شاگردوں کو اور جماعت کو سننا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے استاذ محترم سے اب بھی سبق پڑھنے کے لیے، اپنی اصلاح کرانے کے لیے، ان علماء کرام سے کچھ سبق سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں اس منظر کو یاد کر لوں جب اس جلال کے پیکر اس حضور شیر ہندوستان کے سامنے دو زانو ادب سے بیٹھ کر کے علم دین کو حاصل کرتے تھے. بڑا ہی لطف ملتا تھا، مگر اب حضرت کے سامنے بولنا یا حضرت کی موجودگی یہاں ہو پھر علماء کرام کو بولنے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، بڑی جرات کرنی پڑتی ہے. مگر ادب کے دائرے کو ملحوظ رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم آج کہاں آئے ہیں. آج ہم اور آپ حضور مفتی اعظم راجستھان مفتی محمد اشفاق حسین نعیمی علیہ رحمہ نے جس دارالعلوم انوار مصطفیٰ سہلا شریف چمنستان محمدی کی سنگ بنیاد رکھی تھی، حضور شیر ہندوستان نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جس محمدی پھول کی اینٹ رکھی تھی، اس باغ کے اندر سیراب ہونے والے طلبہ یا یہاں سید نور اللہ شاہ بخاری نور العلماء دامت برکاتہ القدسیہ نے اس چمنستان ریگستان کو جو چمنستان محمدی میں بدلا ہے اس کی آبیاری کو دیکھنے کے لیے سال نہیں 23 سال گزر چکے، آج پھر دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ اس محمدی چمنستان میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا مل رہا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس درسگاہ سے یا ان اللہ کے ولیوں کے دربار میں یا روزے دھنی کے دربار میں جو ملتا ہے وہ ادب ملتا ہے، عزت ملتی ہے، رفعت ملتی ہے، شان و شوکت ملتی ہے. اس لیے کہ اللہ والوں کی بڑی شان ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں اور ہو ذات یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرات جو کچھ ملتا ہے وہ ادب سے ملتا ہے. تو میں نعرہ رسالت علماء سنت میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پاک پڑھی کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں. اے محبوبہ فرما دیجئے کیا جانکار اور انجان برابر ہیں؟ اس اللہ کے کلام کی آیت پاک سے واضح طور پر رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ علم نور ہے اور جہالت اندھیرا ہے، تو یہاں نور پھیل رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کے ولی کامل سید کبیر شاہ علیہ رحمہ کی اس پیارے گلستان میں نور ہی نور پھیلایا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت حضور کبیر شاہ بخاری دارالعلوم انوار. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فیض کب ملے گا؟ یہ فیض استاذ کے ادب سے ملے گا. بتانا یہی چاہتا ہوں استاذ کے ادب سے یہ علم اور فیض ملے گا. اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ کس میں سبق ملا؟ اللہ کے کلام میں آپ پڑھیے، رسول اللہ کی حدیث میں پڑھیے، بزرگان دین کی تاریخ میں پڑھیے کہ علم حاصل کرنا ہے تو ادب کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. پھر آگے بڑھنا ہے تو اسی ادب کو آخری سانس کی دم تک ادب کو ملحوظ رکھنا پڑے گا.
تو انشاءاللہ تعالی ادب استاذ کا بھی ضروری، ادب آل رسول کا بھی ضروری، ادب مرشد کا بھی ضروری، ادب والد کا بھی ضروری، ادب بڑے بھائی کا بھی ضروری۔ یہ سبق کہاں ملے گا؟ یہ سبق اولیاء کرام کی نگری سے ملے گا۔ آؤ میں آپ کو سمت کی سرزمین پہ لے چلوں، پیر گوٹھ لے کے چلوں، ہمارے پیر و مرشد جسے پیر صاحب پاگارو حضرت روزے دھنی رحمت اللہ علیہ کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، مگر میں تاریخ کی بات مختصر وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ جو کچھ ملا بزرگان دین کے فیض سے اور ادب سے ملا، آل رسول، مگر استاذ کا مرتبہ اگر شاگرد سید ہے، میں پتے کی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ سید نور العلماء، میں نے ان کی زبانی سنا مدثر نورانی کہ میرے استاذ مفتی ولی محمد علیہ رحمہ جو مفتی تھر کہلائے، اللہ ان کی قبر میں نور کی بارش کا نزول فرمائے، قبر میں نور ہی نور فرمائے۔ اس مجاہد نے جیسلمیر کی سرزمین سے لے کر کے بارمیر نہیں پورے راجستھان میں علم کا ڈنکا بجایا تھا، اللہ ان کی قبر کو نور کا بکا بنائے۔ وہ ان کے استاذ ہیں، آج بھی ادب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پیر و مرشد حضرت روزے دھنی رحمت اللہ علیہ اور سید مرتضی شاہ علیہ رحمہ جو پٹ دھنی علیہ رحمہ کے شہزادے ہیں، دونوں آل رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان کے استاذ محترم کا نام حضرت زین الدین علیہ رحمہ، کن کے استاذ حضرت روزے دھنی علیہ رحمہ کے استاذ حضرت مرتضی شاہ علیہ رحمہ کے استاذ ہیں۔ کون؟ ایک عالم دین جو سید نہیں ہے بلکہ حضور مفتی اعظم راجستھان کی طرح ایک عالم ربانی اور ولی کامل ہے، وہ استاذ ہیں۔ ان کے پاس آل رسولوں نے علم پڑھا۔ ایک دن وقت آیا، استاذ بزرگ تھے، داڑھی سفید ہو چکی تھی، اپنے گھر سے آنے کے لیے انہوں نے اپنے والد محترم روزے دھنی علیہ رحمہ کے والد محترم حضرت پٹ دھنی علیہ رحمہ کو پیغام بھیجا کہ آج مجھے آپ کی خانقاہ میں پہنچنا ہے، روزے شریف پہ حاضری دینی ہے اور آپ کے شہزادوں کی علمی حیثیت کو مجھے پھر چیک کرنا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ یہاں پر چیک کیے جاتے ہیں، چیک کرنے کے بعد جب پاس ہوتے ہیں تو الگ الگ شاخاؤں میں علم دین پڑھانے کے لیے مولانا محمد حسین جیسوں کو تیار کر کے اس منصب پہ بٹھایا جاتا ہے کہ اب یہ پاس ہے، فیل نہیں ہے۔ تو میں بلا تمثیل کہنا چاہتا ہوں کہ استاذ محترم تشریف لا رہے ہیں، والد محترم حضرت سید پٹ دھنی علیہ رحمہ نے حکم فرمایا کہ اے میرے لاڈلوں، آپ کے استاذ آ رہے ہیں، خانقاہ قیام گاہ سجا لے۔ ابھی حضور شہر ہندوستان تشریف لائے، مدثر نورانی، میں ان کے قدموں پہ قربان جاؤں، ان کی ذات پہ قربان جاؤں۔ لوگ مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے، جن کے جلال و جمال، جن کی ذات بالا کو دنیا ترستی ہے کہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کوئی موتی دکھائے تو ہم سننے کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ ان کو خضری حیاتی عطا فرمائے، صحت یابی عطا فرمائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت زین الدین علیہ رحمہ تشریف لا رہے ہیں، مرشد کا حکم کا شہزادوں تیار رہنا، استاد آئے خدمت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کہ ابو حاضر ہیں، قیام گاہ تیار ہو جاتی ہے، استاد تشریف لاتے ہیں، کھانا کھلا دیا جاتا ہے، سونے کے لیے بستار لگ جاتے ہیں۔ مگر میں کہنا چاہتا ہوں اب وہ مطالعے کا شوق ختم ہو گیا، اب تو علماء کرام بھی موبائل میں اور عام لوگ بھی موبائل میں مست ہو گئے۔ لیکن آج بھی یہ بات اگر ملتی ہے تو حضور شہر ہندوستان میں ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں، کتاب ہاتھ میں رہتی ہے اور خدا کے بندے قلندر کو نیند آ جاتی ہے، آنکھوں پہ محمد رسول اللہ کا ذکر پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، صبح ہوتی تو کتاب پیشانی پہ رکھی پڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر ملتا ہے تو حضور مفتی اعظم راجستھان میں دکھتا ہے تو استاذ محترم نے ایک کتاب ہاتھ میں لی، ان بچوں کو وہ بیٹھے ہیں، کون؟ سید حضرت روزے دھنی علیہ رحمہ اور سید مرتضی شاہ علیہ رحمہ، ان کے والد محترم گھر تشریف لے گئے۔ کہا بیٹا وضو کی حاجت ہو تو لوٹا بھر کے دینا، اگر کوئی تکلیف ہو تو ان کی خدمت کرنا، سونا مت، رات بھر جاگے رہنا۔ آل رسول ہیں مگر والد نے حکم فرمایا استاذ بزرگ ہیں، تم ان کی خدمت میں رہنا۔ ارے روزے دھنی علیہ رحمہ جن کی ولایت کا ڈنکا ہند و سندھ نہیں پوری دنیا میں بج رہا ہے اور قیامت کی سور تک بجتا رہے گا، ان اللہ کے ولیوں کا ڈنکا یہی بارمیر میں نہیں بلکہ ان کی ولایت کا ڈنکا پورے راجستھان نہیں بیرون راجستھان میں بھی
بج رہا ہے اور بجتا رہے گا۔ میں عرض کر رہا تھا رات ہوئی تو استاد کتاب پڑھتے پڑھتے ابھی مصروف ہے پڑھنے میں، لیکن وہ دونوں لاڈلے جو امام حسین کے پھول سو جاتے ہیں تو شفقت کی نگاہ سے استاذ محترم ہاتھ سر پہ رکھتے ہیں کہ سو جاؤ بیٹا سو جاؤ، وہ سو جاتے ہیں۔ اتنے میں استاذ کا ادب بھی تو ضروری۔ اچانک حضرت سید پیر محمد روزے دھنی علیہ رحمہ اچانک اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ استاذ تو اب بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹا سو جاؤ، پھر دوسرے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے استاذ تو اب بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ان کو بھی سلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ رات پوری گزر جاتی ہے۔ ہمارے پیران پگارا کا طریقہ ہے تہجد کا وقت ہوا تو حضرت سید پاک دھنی علیہ رحمہ تشریف لاتے ہیں، تہجد کے وقت میں تو دیکھتے ہیں کہ لاڈلی دونوں سو رہے ہیں اور استاذ کتاب پڑھ رہے ہیں، تشریف لائے بچے جاگ جاتے ہیں، امام حسین کے پھول جاگتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بخاری دولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، میں عرض کر رہا تھا وہ سو رہے ہیں، والد محترم تشریف لائے کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ استاذ کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ سو رہے ہیں، ادب اسے کہتے ہیں کیا؟ کانپ گئے، ادب سے کھڑے ہیں کہ ابو ہم کبھی جاگے کبھی سوئے مگر پوری رات تو نہیں سوئے، مگر بچپنا تھا نیند طاری ہو گئی، لیکن استاذ نے دلارا اور سلا دیا۔ تو استاذ محترم سے اللہ کے ولی کامل سے حضرت پر دھنی علیہ رحمہ نے پوچھا اے حضرت زین الدین مفتی اعظم بتائیے آپ کیوں نہیں سوئے؟ تو استاذ نے بھی ادب پڑھا دیا کہ آل رسول کا ادب بھی ضروری۔ استاذ نے بتایا میں سوؤں تو کیسے سوؤں؟ امام حسین کے پھول تھے، اماں فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر تھے، مولا علی مشکل کشا کے خون تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت زندہ باد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان نمازوں کو اس طریقے سے میں نے دیکھا کہ ایک میرے دائیں جانب دوسرے بائیں جانب، اب میں اگر بائیں جانب رک کر کے سوتا ہوں تو ایک کو پیٹ آتی ہے اور اگر دائیں جانب رک کر کے سوتا ہوں تو دوسرے کو پیٹ آتی ہے۔ تو مفتی اعظم نے فرمایا کہ ہم نے کتابوں سے یہی پڑھا کہ آل رسول کو پیٹ دینا بھی بے ادبی ہے، اس لیے رات بھر میں بھی جگتا رہا اور دین مصطفیٰ کو پڑھتا رہا۔ ادھر استاذ کا ادب کہ آل رسول کو حکم فرما دیا کہ ادب کریں، اور ادھر استاذ نے آل رسول ہونے کی خاطر رات بھر کتاب کا مطالعہ ضرور کیا مگر رات بھر نہیں سوئے۔ اسے کہتے ہیں ادب اور اسے کہتے ہیں علم۔ اس لیے پیارے دینی بھائیوں اگر پڑھنا ہے تو ادب ضروری ہے، ادب کے بغیر کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اہل بیت اطہار کا ادب بھی ضروری ہے اور یہ علماء کرام کا ذمہ غفیر ہے۔ حضرات میں بتانا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا اے میرے صحابہ کرام بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی کے پیارے غلاموں کا ادب تو دیکھو، عرض کرتی آقا رب بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، اس کے رسول جانتے ہیں کہ سب سے بڑے سخی کون ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑا سخی خود خدا ہے، اس کے بعد میں محمد رسول اللہ ہوں، اور اس کے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے من علم علما فنشرہ۔ علماء کرام جلوہ بار ہیں، میں ان کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو علم سیکھے، علم حاصل کرے اور لوگوں کو علم پڑھائے، علم سکھائے، وہ سب سے بڑا سخی ہے، وہ سب سے بڑا سخی اور بڑا ہے۔ تو حضرات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر علم دین پڑھایا جاتا ہے یا علم دین سکھایا جاتا ہے، ان اولیاء کی نغری سے فیض لٹایا جاتا ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ادب کو ملحوظ رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر سے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ دو جماعت تشریف فرما ہے، ایک کونے میں ایک جماعت بیٹھی ہے، دوسرے کونے میں دوسری جماعت بیٹھی ہے، دونوں کا عمل الگ الگ ہے۔ علماء کرام کا جمع غفیر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو کر رہے تھے وہ تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے، لا الہ الا اللہ
اللہ پڑھ رہے تھے, اللہ پڑھ رہے تھے, اللہ پڑھ رہے تھے, روح کی ضربیں لگا رہے تھے, اور دوسرے جو تھے وہ رسول اللہ کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المساجد قیل یا رسول اللہ ومرتع یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. یعنی وہ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ رہے تھے. بالکل سنیے, اللہ کے رسول کی دوسری والی جماعت حدیث پڑھ رہی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جماعتیں اچھی ہیں مگر وہ جماعت ذکر والی ہے, یہ جماعت اہل علم ہے, یہ علم والے اس جماعت سے بھی افضل و بالا ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ علم ایک نور ہے اور جہالت اندھیرا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ادب بھی ملحوظ رکھیں اور علم دین والوں کو ان کی شان کو سمجھیں کہ ان کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے. اگر ہمیں کچھ سیکھنا اور بڑھنا ہے تو علماء کرام کا ادب کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ پیران پاگارا کے صدقے, سید کبیر شاہ رحمہ کے صدقے, تمام اہل بیت اطہار کے صدقے, محبوب سبحانی پیران پیر دستگیر کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل رکھے, بے عملی سے بچائے. اس فتنوں کے دور میں مولا محبت و اتحاد کے ساتھ میں ہمیں جینے کا سلیقہ عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ